الرحیم ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز۔ پارہ 24 سورۃ حامیم السجدہ، رکوع 5 آیت نمبر 41 تا 44۔ جمہور مفسرین کے نزدیک آیت مذکورہ میں ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، اور ان الذین کفروا بالذکر سابقہ جملہ ان الذین یلحدون سے بدل واقع ہے۔ عربی قاعدہ کے مطابق بدل اور مبدل منہ کا مصداق اور حکم ایک ہی ہوتا ہے، اور حاصل کلام یہ ہوگا کہ یہ لوگ ہم سے چھپ نہیں سکتے، اسی لیے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اور آیت نمبر 42 میں قرآن کریم کی حفاظت اور من جانب اللہ کا بیان ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ مراد یا لا یأتیہ الباطل میں باطل سے مراد شیطان ہے۔ انسان کے دلوں میں شیطان تمام اطراف سے جوانب سے وساوس ڈالتا ہے اور ڈال بھی سکتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تحریف میں کسی بھی طرف سے، کسی بھی جانب سے کسی قسم کا تصرف اور تحریف نہیں کر سکتا۔ تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ لا یاتیہ الباطل میں عموم ہے، شیطان الجن، شیطان الانس سب کو متناول اور شامل ہے، کہ قرآن کریم میں کوئی شیطان، کوئی جن کسی قسم کی ترمیم یا تحریف نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ ابو حیان تفسیر بحر محیط میں لکھتے ہیں کہ لفظ باطل اپنے الفاظ کے اعتبار سے شیطان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ قرآن کریم میں ترمیم کرے یا تحریف کرے اور قرآن کریم میں الحاد کرے۔ طبری لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں الحاد تحریف کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اہل باطل کلی طور پر، ظاہر طور پر قرآن کریم میں کمی بیشی کرنا چاہے۔ اس کا بیان من بین یدیہ سے بیان فرمایا کہ من بین یدیہ کوئی تغیر تبدل نہیں کر سکتا، قرآن کریم محفوظ ترین کتاب ہے۔ دوسرے صورت کے کوئی شخص بظاہر ایمان کا دعویٰ کرے اور چھپ کر تاویلات باطلہ کے ذریعے قرآن کریم کے معنی میں تحریف کرے، جس کو من خلفہ سے تعبیر فرمایا، کیونکہ قرآن کریم عزیز ہے، کریم ہے، قرآن کریم کے الفاظ میں بھی تحریف نہیں ہو سکتی اور قرآن کریم کی معانی میں بھی تحریف نہیں ہو سکتی۔ اور الحمدللہ 1445 سال سے مسلمانوں کے درمیان اور عالم انسانیت کے سامنے یہی قرآن کریم پڑھا جاتا ہے۔ لاکھوں حفاظ کرام نے قرآن کریم کو سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ ایک زبر زیر کی غلطی بھی اگر ہو جائے تو بوڑھے سے لے کر بچوں تک وہ اس غلطی کا مواخذہ کرتے ہیں، اور ملحدین ظاہر الفاظ میں ترمیم و تحریف تو نہیں کر سکتے، لیکن جب معانی میں وہ ترمیم کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تو علماء کرام، علماء حق فوراً اس کا مواخذہ کرتے ہیں، اور قیامت کے دن تک روایت کی روح سے، حدیث کی روح سے مسلمانوں میں ایک جماعت اپنے اس فرض منصبی کو پورا کریں گے اور حق پر قائم اور دائم رہیں گے استقامت کے ساتھ۔ آیت نمبر 43 میں تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ منافقین، ملحدین وہی باتیں کرتے ہیں، وہی تکذیبیں کرتے ہیں، ایذائیں پہنچاتے ہیں جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قبل رسولوں کو کہی گئی تھی، لیکن انبیاء علیہ السلام نے صبر کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ رب العالمین ان بدبختوں کو دردناک عذاب سے دوچار کریں گے۔ پھر یہ مشرکین ایک شبہ کرتے ہیں کہ
کچھ حصہ عجمی زبان میں ہونا چاہیے۔ در منصور میں ہے کہ یہ قول قریش کا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق۔ تو فرمایا کہ اگر ہم قرآن کریم کو عجمی زبان میں نازل کرتے کلن یا بعدن تو پھر بھی یہ بدبخت لوگ حجتیں نکالتے، کیونکہ جب ماننے اور سمجھنے کا ارادہ نہیں ہے تو انہوں نے حجتیں نکالنی ہے۔ قرآن کریم کی صفت بیان کی، قرآن کریم شفا ہے، ہدایت ہے، ہدم و شفا ہے اہل ایمان کے لیے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو ان کے کانوں میں ثقل ہے، بوجھ ہے، جس سے حق کو، انصاف کو اور تدبر سے یہ لوگ سنتے نہیں ہے۔ قرآن کریم ان کے حق میں نابینائی ہے۔ قرآن قلت تدبر کی وجہ سے تدبر کرتے نہیں ہے، تو یہ لوگ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ جو جملہ ہے یہ ایک تمثیل ہے۔ جو آدمی کلام کو سمجھتا ہو تو عرب کہتے ہیں کہ انت تسمع من قریب، یعنی آپ قریب سے سن رہے ہیں، اور جو کلام کو نہ سمجھے تو اس کو کہتے ہیں انت تنادى من بعید، یعنی تمہیں دور سے آواز دی جا رہی ہے، اب دور سے بھی نہیں سنتے، یعنی دور سے آواز دی جا رہی ہے مطلب سنتے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں قرآنی ہدایات کو سننے سمجھنے کا بدبخت لوگ ارادہ نہیں رکھتے، اس لیے گویا ان کے کان بہرے ہیں، آنکھیں اندھے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ ذرائع علم ہے، ذرائع ہدایت ہے، اس سے قرآن کریم کی علوم اور فیوض سے یہ بدبخت لوگ جو ہے محروم ہے۔ ان الذین کفروا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، بالذکر اے بالقرآن، اس قرآن کے، لما جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ تو، لکتاب، ایک کتاب ہے، عزیز عالی رتبہ، عزیز عالی رتبہ والا ہے، استادی ترجمہ، لا یأتیہ الباطل، نہیں آتا باطل، من بین یدیہ، اس کے آگے سے، ولا من خلفہ، اور نہیں اس کے پیچھے سے، تنزیل، نازل کی ہوئی ہے، من حکیم، بڑے حکمت والے، حمید، لائق حمد و ثنا کی طرف سے، ما یقال لک، نہیں کہا جاتا آپ سے، الا مگر ما قد قیل، وہی جو کہا گیا تھا، للرسل، رسولوں سے، من قبل کا، آپ سے پہلے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، لذو مغفرت، بڑے بخشش والا، بڑا بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور عذاب دینے والا ہے دردناک، ولو جعلناہ، اور اگر ہم بناتے قرآن کو، اعجمیا، غیر عربی زبان کا، لقالو، تو وہ کہتے، لولا فصلت آیاتہ، کہ کیوں نہیں واضح کی گئی اس کی آیتیں، اعجمی، کیا یہ کتاب عجمی ہے، وعربی، اور رسول عربی ہے، ورسول عربی، قل کہہ دیجئے، هو للذین آمنوا، یہ ان کے لیے جو ایمان لائے، ہدن، ہدایت ہے، اور شفا ہے، وشفاء، شفا ہے، والذین لا یؤمنون، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقرا، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وہو علیہم، وہو، اور وہ قرآن ان کے حق میں، عمن، اندھا پن ہے، اولئک، یہ لوگ، ینادون، پکارا جاتا ہے، ان کو پکارا جاتا ہے، من مکان بعید، دور کے مکان سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔